اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے دوستوں کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بارے میں معلومات شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، عاد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص تھا جس سے یہ قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کا وطن احقاف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو دنیا کی تمام نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ سرسبز و شاداب زمینیں اور باغات اور ساتھ ساتھ میٹھے پانیوں کی نہریں اور دنیا جہاں کی تمام نعمتیں انہیں حاصل تھیں۔ یہ دنیا کی ممتاز ترین قوم تھی۔ قد کاٹ میں دنیا کی کوئی دوسری قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طویل عمر کے ساتھ ساتھ طویل قد و قامت سے بھی نوازا تھا۔ قرآن مجید نے ان کو دنیا کی ممتاز ترین اور ڈھول ڈھال والی قوم قرار دیا ہے، لیکن ان کے قد کاٹ کی پیمائش کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ مفسرین کے مطابق ان میں سے طویل القامت شخص کا قد 150 فٹ کا ہوتا تھا، جبکہ پست شخص کا قد 90 فٹ کا ہوتا تھا۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ 2 انگلیوں سے درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے اور چٹانوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتے تھے۔ 300 سال تک ان کی جوانیاں چلتی تھی، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود یہ لوگ بت پرست ہو گئے اور فساد اور لوٹ مار میں حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی کی قوم میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکیہ اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان نعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور وہ جو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں یا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئی۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط و خشک سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے ایک ایک دانے کے لیے ترس گئے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص مرثد بن سعد نامی بھی تھا جو مومن تھا، مگر اپنی قوم سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے مکہ معظمہ جا کر دعائیں مانگنے شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤگے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن رہے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی، چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو، عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ ھذا حارد ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ بادل برابر آبادیوں کی طرف بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہانی اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سوار سمیت اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر دیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری کی پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی۔
یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب عادی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی قوموں کو ہلاک کیا، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل براق اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں تاکہ مفید معلومات پر مبنی ہماری ویڈیوز آپ کو فوراً مل سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔